فرمایا کہ یہ قرآن کریم باقی رہا. معلوم ہوا سب سے بہترین طریقہ حفاظت کا جو ہے وہ علماء کرام کے سینے، حفاظ کرام کے سینے. کتنا بڑا اعجاز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ذریعے اپنے قرآن کریم کی حفاظت کروائی. دیکھو کتنے چھوٹے چھوٹے بچے 12 سال کا، 13 سال کا، 15 سال کا قرآن کریم کا حافظ ہو رہا ہے. پہلے زمانے کے اندر کوئی حافظ نہیں ہوتا تھا، اپنی کتاب کا کوئی ازبر یاد نہیں ہوتی تھی ان کو. نبی جو وقت کے ہوتے تھے ان کو یاد ہوتی تھی. اسی وجہ سے تورات جب جل رہی تھی تو فرمایا کہ ان کو ضرورت پڑی حضرت عزیر علیہ السلام کی. عزیر علیہ السلام کے محتاج بنے تھے. بہرحال میں آپ لوگوں کے درمیان بہت زیادہ حائل ہونا نہیں چاہتا. گزشتہ جمعہ کے اندر بھی آپ نے فضیلتوں کو سنا ہے. قرآن کریم کے فضائل، حفاظ کرام کے فضائل آپ حضرات نے سنے ہیں اور انشاءاللہ آج بھی سنیں گے. میں ہماری اس مجلس کی ابتدا کرتا ہوں قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے، اور قرآن کریم کی تلاوت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ شہزاد صاحب کو، وہ آئے اور قرآن کریم کی تلاوت کو پیش کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا
ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تلاوت کو قبول فرماوے اور ہم سب کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بناوے۔ اس کے بعد نظم پیش کرنے کے لیے میں حافظ مبین صاحب کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے اور نظم پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی حافظ، کوئی مفتی، کوئی عالم آئے ان مدرسوں سے بڑھ کر، کوئی قائم آئے مدرسوں سے جسے پیار ہے، میرے آقا کا وہ یار ہے، مدرسوں سے جسے پیار ہے، میرے آقا کا وہ یار ہے، طلباء کا جو خادم ہے وہ جنت کا حقدار ہے، وہ جنت کا حقدار ہے۔ کوئی حافظ، کوئی مفتی، کوئی عالم آئے ان مدرسوں سے پڑھ کر، کوئی قائم آئے اس کے نبوی کے حقدار بنے یوں ہی نہیں، اس کے نبوی کے حقدار بنے یوں ہی نہیں، زندگی راہ خدا میں کر کے دائم آئے، زندگی راہ خدا
ضیوفوں کی روحانی قدر دل و جان سے کر ان ضیوفوں کی روحانی قدر دل و جان سے کر روز محشر چاہتا ور نہ ہونا دن آئے روز محشر چاہتا گر نہ ہونا دن آئے کوئی حافظ کوئی مفتی کوئی عالم آئے ان مدرسوں سے پڑھ کر کوئی قائم آئے میرے مولا دینی مدارس کو شاد رکھنا آباد رکھنا آباد رکھنا ماشاءاللہ بولے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے تمام مدارس کو آباد رکھے شاداب رکھے دیکھو اب ہمارے مدرسے کے 4 طالب علم حافظ مصرف محبوب بادشاہ دوسرے نمبر پر حافظ یامین مبارک پٹیل تیسرے نمبر پر حافظ انس اسحاق پٹیل اور چوتھے نمبر پر حافظ منتظر مناد کبچا یہ چاروں طالب علم انشاءاللہ تعالی قرآن کریم کی آخری سورتوں کو آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرما کر کے اپنے قرآن کو حفظ مکمل فرمائیں گی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی ان بچوں نے جو قرآن کریم کو حفظ مکمل کیا ہے ہمیشہ ان کے سینوں کے اندر محفوظ رکھے اور دنیا کے جتنے بھی حفاظ کرام ہیں اللہ تبارک و تعالی تمام کے سینوں کے اندر محفوظ رکھے اور قرآن کریم کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو ہمارے مدرسے کے اندر 4 حفظ کلاس چل رہے ہیں، ان میں سے مولانا فاروق صاحب کرمانی ان کے پاس ابھی تک 50 بچوں نے حفظ مکمل کیا ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ آج ان کی کلاس کے تقریباً 2 بچے ہیں اور 2 کو ملا کر کے 50 بچوں نے حفظ مکمل کیا ہے ابھی تک۔ اور ان میں سے میں نے ان کی لسٹ کے اوپر غور کیا ابھی اثر کے بعد، تو بہت ساری جگہوں پر ان کے پاس پڑھنے والے خدمت کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ مولانا نعمان صاحب ابھی اسی مجلس کے اندر موجود ہے، وہ بڑودہ کے اندر خدمت دے رہے ہیں، اور اسی طریقے سے مولانا سعید صاحب راجہ رانیر کے اندر خدمت دے رہے ہیں۔ ہمارے گاؤں
اندر مولانا رفیق صاحب بیٹھا، ان کے پاس پڑھے ہوئے ہیں۔ مولانا شفیع اللہ صاحب جو یہاں امامت کروا رہے ہیں، ان کے پاس پڑھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا خزانہ دیا ہے، ان کے نامہ اعمال کے اندر یہ سب ثواب لکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمت کو بھی قبول فرمائے۔ اس کے بعد مولانا شاہنواز صاحب، ان کی لسٹ پر میں نے غور کیا، ابھی تک 24 طلبہ کرام نے ان کے پاس حفظ مکمل کیا ہے۔ تیسرے نمبر کے اوپر مولانا لقمان صاحب نمازی، ان کے پاس 12 بچوں نے حفظ مکمل کیا ہے ابھی تک۔ چوتھے نمبر کے اوپر مولانا سہیل صاحب، ان کے پاس ابھی تک 3 بچوں نے حفظ مکمل کیا ہے۔ یہ بہت بڑا خزانہ ہے آخرت کے لیے انہوں نے جمع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعمت کی قدردانی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت کو باقی رکھتے ہیں۔ نعمت کی ناقدری ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حالات لا کر کے بتلا دیا کہ جب نعمت کی ناقدری ہوتی ہے تو ایسا ہوتا ہے۔ اب میں حضرت قاری صاحب کو دعوت دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں حضرت قاری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضرت قاری صاحب ہماری دعوت کے اوپر لبیک کہا اور حضرت قاری صاحب یہاں پر تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم و عمر کے اندر، علم و عمل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ خود برکت عطا فرمائے، زندگی کے اندر خود برکت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قاری صاحب کے اس سفر کو بھی قبول فرمائے۔ اسی طریقے سے آج کی مجلس میں جن حضرات نے جس طریقے سے بھی قربانی دی ہے، جس طریقے سے بھی شرکت کی ہے، وقت کے اعتبار سے، پیسوں کے اعتبار سے، خدمت کے اعتبار سے، دعوت کے اعتبار سے، کھانے کے اعتبار سے، جس اعتبار سے بھی شرکت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو بہترین بدلہ عطا فرماوے، ان کی دنیا بھی بہتر بناوے اور ان کی آخرت بھی بہتر بناوے۔ یہ حاصل ہونے والے جو طلبہ کرام ہیں، ان کو جو انعام کے طور پر رسومات ملی ہے وہ سن لیں۔ صحبت بھائی بنکا کی طرف سے 1000 روپیہ، 4000 روپیہ ایک مسلم بھائی کی طرف سے، اسی طریقے سے ایک مسلم بھائی کی طرف سے ماربل کی سیٹ 4 حافظ قرآن کو دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے 6000 روپے ایک مسلم بھائی کی طرف سے، 4000 روپے ایک مسلم بھائی کی طرف سے، 500 روپے ایک مسلم بھائی کی طرف سے، 100 روپے ایک مسلم بھائی کی طرف سے، 200 روپے مولانا سہیل صاحب کی طرف سے، 2000 روپے ایک مسلم بھائی کی طرف سے، 2000 روپے ایک مسلم بھائی کی طرف سے، اسی طریقے سے ایک مسلم بھائی کی طرف سے چاروں حفظ کرنے والے طلبہ کرام کو ایک جوڑی کپڑا دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسلم بھائی کی طرف سے حافظ یامین صاحب کو 500 روپے کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس عطیے کو قبول فرمائے، دنیا آخرت کے اندر بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سبھی داتاؤں کی نسلوں کے اندر دین کے داعی اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائے۔ اب میں حضرت قاری صاحب کو دعوت دیتا ہوں، حضرت قاری صاحب تشریف لائے اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله
وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں اور گھروں پر سن رہی دینی ماں بہنیں، مسلمان اور قرآن یہ دونوں کا رشتہ نہ ٹوٹنے والا رشتہ ہے. قرآن کریم ایسی نعمت ہے، ایسی کتاب ہے، اللہ کا ایسا کلام ہے کہ جس کا پڑھنا ثواب، جس کا سننا ثواب، جس کو دیکھنا ثواب، جس کو لکھنا ثواب. جہاں قرآن کریم سے کسی کی نسبت ہو جاتی ہے وہ کسی طرح محروم نہیں رہتا، قرآن کریم اس کو کچھ نہ کچھ دیتا ہے. قرآن کریم کیا ہے؟ قرآن کریم حق اور باطل کے درمیان ایک فیصلہ کرنے والی کتاب ہے. اس لیے قرآن کریم کا ایک نام ہے فرقان، جیسے ایک نام ہے ذکر. قرآن کریم بہترین ذکر بھی ہے، کیونکہ اس کی تلاوت میں ہر حرف پر اللہ تعالی 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. ایک پارے میں کتنے حروف ہوتے ہیں؟ ایک پارہ کسی نے پڑھ لیا تو اتنا ثواب اس کے پاس جمع ہو جائے گا کہ انشاءاللہ اتنے تو گناہ بھی نہیں ہوں. اس لیے فرمایا کہ صبح صبح اس گنجینے کو کھولو اور اپنے دلوں کو اس کی تلاوت سے منور کرو، اپنے گھروں کو اس کی تلاوت سے منور کرو. عبد العزیز دباغ ایک بزرگ گزرے، وہ حافظ بھی نہیں تھے، عالم بھی نہیں تھے، لیکن جب کوئی قرآن کریم کی آیت پڑھتا تھا تو وہ کہہ دیتے تھے کہ تو نے قرآن پڑھا. اور جب کوئی حدیث شریف پڑھتا تھا تو کہہ دیتے تھے کہ تو نے حدیث شریف پڑھی. لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت آپ تو عالم نہیں ہیں، پھر آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے؟
جواب دیا جب کوئی قرآن کریم پڑھتا ہے تو اس کے منہ سے آفتاب کی کرنوں جیسی روشنی نکلتی ہے، اس سے پہچانتا ہوں۔ اور جب کوئی حدیث شریف پڑھتا ہے تو چاندنی کی طرح روشنی نکلتی ہے اس کے منہ سے، اس سے میں پہچانتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر قرآن کریم کو نور کہا ہے، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ آج ہمارے گھر اندھیرے ہیں، ان اندھیرے گھروں کو اجالے میں تبدیل کرنے کے لیے جیسے اندھیروں میں چراغ جلایا جاتا ہے، اس طرح گھر میں تلاوت کا چراغ جلایا جائے۔ عربوں کے اندر یہ خوبی دیکھی، کتنے سخت حالات ہیں، آج پوری دنیا ان پر ٹوٹ پڑی ہے، اس کے باوجود بچے ہوئے ہیں۔ یہ بچنے کی دو وجہ علماء نے لکھی۔ ایک تو یہ کہ یہ جیسے ہی مسجد میں آئیں گے باوضو ہوں گے، 2 رکعت پڑھیں گے اور فوراً قرآن کریم لے کر تلاوت کرنے بیٹھ جائیں گے، اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، گپ شپ نہیں کرتے۔ دوسرا یہ کہ کتنا بھی بڑا سفر ان کا کیوں نہ ہو، وقت نماز ہوا گاڑی کنارے پر لگا کر سب سے پہلے فرض نماز ادا کر لیں۔ یہ 2 نعمتوں نے ان کو بچا رکھا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے گھروں میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ آسان پڑھنا اور تلاوت کرنا حافظ قرآن کریم کے لیے۔ ایک ناظرہ خان جب پڑھے گا تو اس کو ذرا دیر لگے گی، آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ لگ جائے گا ایک پارہ پڑھتے پڑھتے۔ اگر ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم آدھا پارہ پڑھو، لیکن پڑھو اور نہ پڑھنا آتا ہو تو اس کو سیکھو۔ حضرات صحابہ کرام نے بڑی عمروں میں قرآن یاد بھی کیے اور قرآن کریم کو سیکھا بھی۔ جب وحی نازل ہوتی تھی تو ایک کیفیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوتی۔ حدیث شریف میں ہے کہ ابو یعلا نامی ایک صحابی تھے، ان کو یہ شوق تھا کہ وہ دیکھیں کہ وحی کیسے اترتی۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رکھا تھا کہ مجھے وقت آئے تو ذرا یہ منظر دکھانا۔ تو ایک سفر میں ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا، اس کو عمرہ کرنا تھا اور اس نے زعفران میں بسا ہوا جبہ پہنا، حالانکہ حالت احرام میں خوشبودار کپڑے نہیں پہنے جائیں گے اور جسم کی ساخت پر بنا ہوا کپڑا نہیں پہنا جائے گا۔ احرام کے وقت ابھی شروع نہیں ہوا احرام، اس سے پہلے خوشبو لگا سکتے ہیں۔ احرام میں آ جانے کے بعد اب خوشبو اور تمام خوشبودار چیزیں منع ہیں۔ اب یہ بالکل عاشق زار بن چکا، جس کو دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو جب اس نے سوال پوچھا کہ حضور میں یہ زعفرانی جبہ پہنوں اور احرام باندھ رکھا ہے، میں نے کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار ظاہر ہوئے۔
کسی چیز کا فوراً جواب نہیں ہوتا تھا تو وحی کا انتظار رہتا تھا اور وحی کے آنے کے بعد حضور جواب دیتے تھے. ایسا کئی بار ہوا ہے. ایک جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کے سہارے ٹیک لگا کر کھڑے ہیں. اس کے دوران چند یہود آئے. بعضوں نے کہا ان کو ذرا آزمائیں, ان کو کوئی سوال کرے. بعضوں نے کہا دیکھو سوال کر کے کہیں پھنس نہ جاؤ کیونکہ ان پر وحی آتی. تیسرے نے کہا نہیں ایک سوال کر ہی لیتے ہیں. وہ سوال کیا تھا؟ روح کے بارے میں سوال کیا کہ اللہ کے نبی یہ بتائیں کہ روح کیا ہے. اب کوئی چیز نظر آتی ہو تو آدمی بتا سکتا ہے, جیسے پنکھا نظر آ رہا ہے, روشنی نظر آ رہی ہے. لیکن وہی ایک کیفیت ہے جو نظر نہیں آتی. روح ایک کیفیت ہے جو نظر نہیں آتی. جیسے جنات نظر نہیں آتے, حالانکہ جنات کی حقیقت ہے. جناتوں میں اچھے جنات بھی ہیں, برے جنات بھی ہیں, شیاطین بھی ہیں, موحد بھی ہیں اور مشرک بھی ہیں اور شرارتی بھی ہیں. جیسے ہوا نظر نہیں آتی, جیسے جنات نظر نہیں آتے, اس طرح روح بھی دیکھنے کی چیز نہیں ہے. یہ ایک لطیف چیز ہے. اس کو سمجھایا جا سکتا ہے محسوس مثال کے ذریعے سے, لیکن بتایا نہیں جا سکتا ہے. جیسے ہی انہوں نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت پائی اور وحی آنا شروع ہوئی. آنکھیں بھاری ہو گئی, جسم بھاری ہو گیا, خراٹوں کی آواز آنے لگی. تھوڑی دیر کے بعد یہ کیفیت ختم ہوئی. ارے میرے دوستو اور میری ماں بہنوں, اس قرآن کریم کو امت کے آخری فرد تک پہنچانے کے لیے 23 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی صعوبت اور بوجھ کو برداشت کیا ہے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وحی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کا حصہ میرے پیر کے کچھ حصے پر لگا ہوا. جیسے ہی وحی آنا شروع ہوئی مجھے ایسا لگا میرا پیر چکنا چور ہو جائے گا, اتنا بوجھ بڑھ گیا. جو اونٹنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلتی تھی ہمیشہ, جب وحی آتی تھی تو بیٹھ جاتی. سخت سردی میں بے حد پسینہ ہوتا تھا, خراٹوں کی آواز آتی تھی اور شہد کی مکھیوں کی جو بھنبھناہٹ ہے وہ محسوس ہوتی, اور لگاتار پسینہ. وہ وحی کی کیفیت جیسے ہی ختم ہوئی تو آپ نے اس کو آیت سنائی, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں, ان کو بتائیے کہ روح امر رب ہے, اس سے زیادہ نہیں سمجھ سکتے. روح ایک کمانڈ ہے, ایک آرڈر ہے. جیسے 1000 کا نوٹ تھا, جب تک گورنمنٹ کا امر تھا اس سے آپ چیزیں خریدتے تھے, جب گورنمنٹ کا امر نکل گیا تو کاغذ کا ٹکڑا ہو کر رہ گیا. اس طرح سے روح انسان کے جسم کے اندر یہ اللہ کا کمانڈ ہے, اللہ کا امر ہے.
بس اتنے پر اکتفا کرو، اس سے زیادہ مت پوچھو، کیونکہ اس سے زیادہ سمجھنے کے لیے جو علم درکار ہے تمہارے پاس نہیں ہے۔ اس کو میرے والد صاحب ایک مثال سے سمجھاتے ہیں، بھائی ہم اتنے عقل مند ہیں تو لاؤ کورونا کا علاج، اور علاج جو آیا ہے اس میں بھی حالات ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں، اندر کیا ڈالا گیا ہے کورونا کی ویکسینیشن کے اندر، اس میں بحث شروع ہو گئی علماء میں، اور پھر یوں کہا کہ مجبوری کے درجے میں کوئی اور چارہ کار اور کوئی علاج اور نہ ہو تو ویکسین لے سکتے ہیں۔ بھائی اس میں خنزیر کے اجزاء اور جیلیٹن وغیرہ استعمال ہوا ہے۔ بعض کہتے ہیں کمپنیوں کو پوچھا گیا، انہوں نے نہ کہا کہ ایسی کوئی چیز استعمال نہیں ہوئی، اور ایک جماعت کہتی ہے کہ جب تک تحقیق نہ ہو جائے اور اس کے انگریڈینٹس کا پتہ نہ چل جائے وہاں تک اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، اور ایسے اجزاء کا پتہ چلے تو پھر استعمال کے اوپر بحث آئے گی، اور ایسا کوئی پتہ نہ چلے تو اس کا استعمال جائز ہوگا۔ ابھی ہمارے خالد بھائی کے ساتھ بات چیت ہو رہی، انہوں نے کہا کہ کورونا کا جو وائرس ہے وہ اتنا باریک ہے کہ مائکروسکوپ سے بھی دیکھا نہیں جا سکتا ہے، مائکروسکوپ سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا، اس کے لیے خاص قسم کا آلہ لگانا پڑتا ہے۔ 10,000 آدمی کو مار ڈالنے کا 1.5 گرام کورونا کے اندر طاقت ہے۔ انسان بہت کہتا ہے نا کہ میں یوں طاقتور ہوں، میرے اندر یوں قوت ہے، میں یوں ہمت والا ہوں، میں یوں آسمانوں میں چڑھتا ہوں، سب آسمان والوں کو زمین پہ لا کے رکھ دیا، اور اللہ نے بتایا کہ میری طاقت کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے، جتنے بھی دعوے کرو کہ نئے نئی چیزیں لاتا ہی رہو۔ ابھی کورونا مکمل نہیں ہوا کہ نئی چیز لا کے رکھ دیا، اب بیچارے انسان اس سے فائدے نہیں ہوئے تھے کہ برڈ فلو لا کے رکھ دیا۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہماری غفلت کی سزا ہے، ایسا سمجھنا چاہیے، اور یہ تو طے ہے کہ یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اتنی باریک چیز ہے لیکن انسان کی دسترس سے باہر ہے، اور انسان کو بے بس اور بے کس بنا کر رکھ دیا ہے۔ تو میرے والد صاحب مثال بہت اچھی دیتے تھے اسے، کہ ایک ہوتا ہے سونی یعنی سونار، اس کا ترازو ہوتا ہے، دیکھا ہوگا، وہ ترازو بڑا نازک ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر نازک چیزیں تلتی ہیں، زیور تلتے ہیں، سونا تلتا ہے، تو سونا کوئی اناج کی طرح تھوڑی تلتا ہے۔ بھائی 10 بورے ڈال دیے، 20 بورے ڈال دیے، وزن کر رہے ہیں، وہ تو ہوتا نہیں، تو 1 تولہ 2 تولہ 10 تولہ 20 تولہ 50 تولہ اس طرح سے ہوتا ہے، تو وہ نازک بالکل ہوتا ہے۔ اب 100 تولہ سونا تولنے کے ترازو میں اگر آپ 100 من کا گیہوں کا بورا لا کے رکھ دیں گے تو ترازو ٹوٹ کے ختم ہو جائے گا۔ جیسے 100 من کا بورا ڈالنے سے سونے کا ترازو ٹوٹ جاتا ہے، اس طرح انسان کی عقل کمزور اور ضعیف ہے، اس کے اندر اللہ کی حکمتوں کا بورا لا کر ڈالیں گے تو دماغ ختم ہو جائے گا، دیوانہ اور پاگل ہو جائے گا، اس کو کوئی پلے پڑے گا نہیں، جتنی پلے پڑے گا تو اس میں دماغ کشی کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے۔ تو ابو یعلا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وحی کی کیفیات آپ کے اوپر ظاہر ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف میں موجود ہے، مسلم شریف میں موجود ہے، کہ جیسے بکرے کو
ذبح کرتے ہیں اور لگاتار خون نکلتا ہے، اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی تو لگاتار سخت سردی کے زمانے میں، سردی میں تو پسینہ نہیں آتا نا، لیکن سخت سردی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے ٹپکتا رہتا تھا پسینہ، جیسے کسی نے رگ کاٹ دی ہو۔ دوستو، اللہ کے رسول نے اتنی محنت کے ساتھ ہم کو قرآن کریم لا کر دیا، اور ہم نے قرآن کریم کو اٹھا کر تاکوں کے اندر رکھ دیا، سجا دیا۔ اب یہ ننھوں نے محنت کی، بڑوں نے خدمت کی، مدرسے نے توجہ دی، ذمہ داروں نے مدد کی، سب کی مل کر یکساں جو محنت ہوئی، اس کے نتیجے میں 4 طالب علم ہمارے سامنے آئے۔ اس کے اندر ماں باپ کی بھی محنت لگی ہوئی ہے، اس کے اندر اساتذہ کا خون بھی لگا ہوا ہے، اس کے اندر آپ کی داد و دہیش اور آپ کا دینا لینا بھی لگا ہوا ہے، اور اس کے اندر مدرسے کے جو اوپر ذمہ دار ہے ان کی فکریں بھی لگی ہوئی ہیں۔ مدرسہ خالی عمارت کا نام تھوڑا ہے، مدرسہ تو یہ سب کلیکٹیو محنت کا نام ہے، سب مل کر کام کرتے ہیں۔ جیسے کرکٹ کے اندر کوئی وکٹ کیپنگ کرتا ہے، کوئی بالنگ کرتا ہے، کوئی فیلڈنگ کرتا ہے، کوئی بیٹنگ کرتا ہے، کوئی بالنگ کرتا ہے، تب جا کر کے ٹیم چلتی ہے، ٹیم ورک سے کام بنتا ہے۔ آج مسلمانوں کو ٹیم ورک کی بہت ضرورت ہے، اتحاد کی بہت ضرورت ہے، اور مل کر کام کرنے کی ہر فیلڈ کے اندر بہت ضرورت ہے، چاہے وہ دین کی تعلیم ہو چاہے وہ دنیا کی تعلیم۔ اب تو مشائخ کہتے ہیں کہ پیٹ پر پتھر باندھو اور اپنے بچوں کو دنیا کی بھی بہترین کالج تک کی تعلیم دو، اور ان کو حافظ بھی بناؤ۔ یہ اسکول بھی جائیں گے، یہ کالج بھی جائیں گے، اور یہ قرآن کریم کا حفظ بھی کریں گے، اور یہ عالم بھی بنیں گے، اور یہ دین کے داعی بھی بنیں گے۔ سب ان کو ہی کرنا ہے۔ اس کے اندر مدرسوں کا بڑا کردار ہے۔ آج جب کہ مدرسے بند ہو گئے تو ایک افراتفری کا عالم ہو گیا، طلبہ ادھر کے ادھر ہو گئے۔ کتنے طلبہ پڑھنا پڑھانا چھوڑ کر مزدوریوں میں اور نوکریوں میں لگ گئے۔ کیسا سنبھال رکھا تھا، اس کو ایسا سنبھالا تھا کہ یہ منبر سنبھالنے والا بنا تھا، اس کو ایسا سنبھالا تھا کہ یہ امامت کا مصلی سنبھالنے والا بنا تھا، یہ ایسا بنا تھا کہ یہ خطیب وقت بنا تھا، اس کو قلم پکڑنا سکھایا، اس کو زبان چلانا سکھایا، اس کی آنکھوں کو صحیح دیکھنا بتایا، اس کو عید کے دوراہے پر لا کر کھڑا کیا اور اچھا عالم بنایا۔ یہ مدرسوں کے کام ہے۔ اس لیے آج علماء بیچارے پریشان ہیں، علماء اپنی وجہ سے پریشان ہیں، طلبہ کی وجہ سے پریشان ہیں کہ یہ ان کی افراتفری کا جو دور گزر رہا ہے اور یہ علم سے جو دوری ہو گئی ہے، دوبارہ ان کو کیسے نزدیک کیا جائے۔ محنتیں کر رہے ہیں لوگ، میٹنگیں کر رہے ہیں، مشورے کر رہے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وحی آئی اور بوڑھے کو مسئلہ بتایا کہ کیا کرنا ہے۔ حدیث شریف میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فضائل قرآن کریم کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ صحابہ کرام میں مختلف نوعیت کے اور مختلف درجات کے اور مختلف مقام رکھنے والے صحابہ اور صحابیات، کسی کا کیا درجہ، کسی کا کیا درجہ۔ صدیقیت کے تاجدار حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، عدل و انصاف کے رہبر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، شجاعت کے اور قضا کے پیکر حضرت علی کرم اللہ وجہہ، قرآن کریم کے بہترین قاری اور تلاوت کثرت سے کرنے والے اور قرآن کریم کو بالترتیب جمع کرنے والے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ،
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین قاری قرآن، حضور نے فرمایا جیسے داؤد علیہ السلام کئی لہجوں میں اپنی کتاب زبور پڑھتے تھے، اسی طریقے سے حضرت ابو موسیٰ اشعری کہیں بھی پڑھ رہے ہوں پہچان لیتا ہوں۔ بلکہ اشعری قبیلہ خوش آواز، حضور فرماتے جنگ کے موقع پر ان کے خیموں میں دن کو لڑتے ہیں اور رات کو تہجد میں مصلے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، دن میں تو گھوڑوں کی پشت پر ہوتے ہیں، رات کو مصلوں کی پشت پر ہوتے ہیں۔ اور جب یہ اپنے خیموں میں قرآن کریم پڑھتے ہیں، ہم نے بھی ایک دور دیکھا ہے جس کے اندر گھر سے قرآن کریم کے پڑھنے کی اور تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھی، آج وہ صدائیں سننے میں نہیں آتی۔ ہم نے ہزاروں تقریریں قرآن کریم کے سلسلے میں سنی ہیں، لیکن اللہ کرے کہ یہ قرآن کریم ہمارے گھروں کے اندر جاری ہو جائے۔ مختلف مقامات کے صحابہ کرام ہیں، ایک صحابی ہیں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، ان کے بارے میں حضور نے فرمایا امین هذه الامہ، اس امت کے امین ہیں، کوئی صحابی خائن نہیں ہے، لیکن امانت داری میں انتہائی اعلیٰ درجے پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حدیث شریف میں مضمون آتا ہے جنت کے 8 دروازے، جہنم کے 7 دروازے، کیونکہ اللہ کی رحمت زیادہ ہے غضب کے مقابلے میں، اس لیے جہنم کے 7 دروازے رکھے ہیں، اور رحمتوں کا سلسلہ زیادہ ہے اس لیے اللہ نے جنت کے 8 دروازے رکھے۔ اب یہ دروازوں کے نام رکھے ہیں، ہر دروازے سے کروڑوں کی تعداد میں جنت میں جانے والے ہو۔ ایک دروازے کا نام رکھا ہے ریان، یہ روزے داروں کے لیے ہے، اس سے روزے داروں کو پکارا جائے گا اور بلایا جائے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جب روزہ فرض ہوتا ہے تو ہر مسلمان مرد اور خاتون روزہ رکھتے ہیں، یہ فرض ہے، کمپلسری ہے، کتب علیکم الصیام، بلکہ مدینے میں تو چھوٹے چھوٹے ننھے صحابہ کرام بھی روزہ رکھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص کو لایا گیا، اس نے اتفاق سے رمضان میں شراب پی رکھی، شراب ناپاک ہے، نجاست حکمی نجاست ہے، دل دماغ کو خراب کرنے والی اور معروف کرنے والی اور قوموں کو برباد کرنے والی چیز ہے شراب اور جوا۔ اس کا نشہ انسان کو انسان نہیں رکھتا، نشے میں حیوانیت کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرت عمر نے اس کو مارنے کا حکم دیا کہ رمضان میں اللہ کے بندے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں نے تو روزے رکھے ہیں اور تو نے شراب پی لی۔ معلوم ہوا چھوٹے چھوٹے بچے بھی روزہ فرض ہونے پر ان کا کوئی روزہ چھوٹنے نہ پائے، اس کے لیے بچپن سے مشق کرواؤ، سب روزے مت رکھواؤ، کچھ رکھواؤ کچھ چھوڑواؤ، اس طرح سے ان کا مزاج ہر سال رکھتے رکھتے بنے گا، جب بالغ ہوں گے تو انشاءاللہ پورا روزہ رکھنے والے بن جائیں گے۔ ترتیب بتائی، اولاد کو تعلیم دینے کا طریقہ بتایا کہ گھر کا مزاج ایسا بناؤ کہ بچے میں دین آئے۔ جو بچہ کسی عالم کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، اس نے اپنے ابا کو دیکھا ہوتا ہے کہ سامنے طلبہ بیٹھے ہیں اور ابا لکڑی لے کے بیٹھے ہیں۔ اب تو لکڑی چلی گئی ہے، قانون نے لکڑیوں کو ختم کیا ہے۔ برطانیہ میں تو لکڑی رکھی تو مصیبت آئی، جیل کی ہوا کھانے کے لیے تیار رہو۔ تو اب
مزاج بنانا ہے. اب بچے کا مزاج کیسے بنے گا؟ باپ نماز پڑھے گا تو بچے کا مزاج بنے گا. اب وہ عالم کا بچہ روزانہ دیکھتا ہے کہ ابا طلبا کو پڑھاتے ہیں، تو جب وہ کھیل لے کے بیٹھتا ہے اپنا، تو اپنے سامنے چند اسٹوڈنٹ بٹھاتا ہے اور کہتا ہے میں استاد ہوں، تم میرے شاگرد ہو، چلو پڑھو بسم اللہ، چلو پڑھو الحمدللہ. یہ ماحول کا اثر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ماحول کا تذکرہ فرمایا ہے. فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے فیملی ممبرز کو بھی بچاؤ آگ سے. آگ کہاں ہے؟ دنیا میں چاروں طرف موبائل میں آگ لگی ہوئی ہے، گناہوں کی یلغار. یلغار کے بیچ میں ہمارے بچوں کے سینوں میں چراغ ایمان جلانا ہے. اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ محنتیں درکار ہیں، ماحول درکار ہے. اس کو یہ پتا چلنا چاہیے کہ یہ اندھیرا ہے اور یہ اجالا ہے. قرآن اجالا ہے، قرآن کریم نور ہے، یہ سمجھ میں آنا چاہیے. تو میں کہہ رہا تھا کہ بھئی کوئی یوں کہے گا کہ جب روزے دار، تو ہر مسلمان روزے دار ہوتا ہے تقریباً اللہ کے فضل سے، تو پھر سبھی اس دروازے سے جائیں. نہیں، علماء نے لکھا کہ جس کو روزوں کے ساتھ خصوصی شغف ہے اور وہ فرض روزوں کے علاوہ نفل روزے بھی کثرت سے رکھتا ہے، اور نفل روزے رکھنے کا بھی اس کا شوق ہے، ذوق ہے، جیسے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کثرت سے روزے رکھتے تھے. ان کے لیے روزے ایسے ہو گئے تھے جیسے ہمارے لیے افطار. تو ایسے شخص کو اللہ تعالی روزے والا جو دروازہ ہے، ریان، شادابیوں والا دروازہ، وہاں سے داخل کرے. اور جو نمازوں کا خصوصی شغف رکھتا ہو، سورت میں ہمارے حکیم چیشی والے ہیں عبد الحکیم صاحب، وہ 3 مہینے کے روزے انہوں نے رکھے 30 سال تک. رجب، شعبان اور رمضان 30 سال بلا ناغہ کے 3 مہینے کے روزے انہوں نے رکھے. اب جا کر ذرا بیمار ہوئے تو وہ سلسلہ چھوٹ گیا. اس کو کہتے ہیں خصوصی شغف، روزوں سے خاص قسم کا انس. میرے پیارے بچوں، جب قرآن سینے میں آ گیا تو اس سے ایسا مضبوط رشتہ قائم کیجئے کہ یہ آپ کو چھوڑ کر چلا نہ جائے. جب آپ نہیں چھوڑیں گے تو یہ بھی آپ کو نہیں چھوڑے گا، اور آپ نے چھوڑا تو یہ بھی چھوڑ دے. اور اس کو پکڑ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا دور کیا جائے. گھر میں دور کریں گے، گھر میں انوار، جنات اور بھوت جو عامل لوگ بتاتے ہیں کہ تمہارے گھر میں 1 درجن ہے، تمہارے گھر میں 2 درجن ہے، ان کے یہاں تو بس معلوم نہیں، تبلیغی جماعت کی طرح جماعت کے اندر ہی جنات بھی آتے ہیں. اکل دوکل تو آتا ہی نہیں، اور پھر سب جنات نکل جاتے ہیں لیکن عامل نکلتا ہی نہیں. وہ وہیں رہتا ہے، کہتا نہیں پھر حملے میں خطرہ ہے. ہمارے دوست تھے، ان کو زیادہ کوئی عملیات آتی باتی نہیں تھی، وہ چند لکیریں ادھر ادھر کی اور چند ہند سے لکھا کرتے تھے. ان کو یہ غرور ہو گیا کہ میں جنات کو قابو میں کر چکا ہوں. تو ان کے ایک دوست دبئی میں رہتے تھے. آج ہم نے قرآن کریم چھوڑ دیا تو سب چیزیں ہمارے اوپر حملہ کرتی ہیں. جیسے کاٹ بادشاہ اگربتی آپ نے جلائی تو مچھر آئے گا ہی نہیں، بھاگ جائے گا، آپ پر حملہ نہیں کرے گا اس کی بو اور اسمیل کی وجہ سے. گھر میں قرآن رکھا ہے، زبان پہ قرآن کریم ہے، تلاوت ہے، شیاطین آئیں گے ہی نہیں. وہ گھر سے ہی شیطان دور بھاگتا ہے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے.
اس کی دلیل ہے میرے پاس. اذان شعائر اللہ میں سے، اذان دیتے ہیں نا 5 وقت، یہ شعائر اللہ میں سے 4 شعائر بہت بڑے ہیں جن کو شاہ صاحب نے لکھا ہے. ایک شعار ہے نماز، ایک شعار ہے قرآن، ایک شعار ہے نبی، ایک شعار ہے کعبۃ اللہ. اس کے علاوہ اور بہت سے شعائر ہیں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. قرآن پڑھا کرو، قرآن کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرو، علماء سے فائدہ اٹھاؤ، ان سے تفسیریں سنو، خود لے کر مت بیٹھو ورنہ کہیں جو ہے دھوکہ کھا جاؤ گے. ہر ایک کا سمجھنا قرآن کریم کو آسان نہیں ہے، مشکل کام ہے، اس کو سمجھنا پڑتا ہے، اس کے لیے علم چاہیے. تو علماء کے پاس بیٹھو اور قرآن کو سمجھو. تو عرض کر رہا تھا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اتنی دور چلا جاتا ہے جہاں مؤذن کی ندا اسے نہ آئے، اتنی دور چلا جاتا ہے. جب اذان سے شیطان بھاگ جائے گا تو قرآن پڑھنے سے شیطان رہ سکتا ہے؟ پھر تو وہ بالکل ہی بھاگ جائے گا، آپ کا گھر خالی ہو جائے گا. لیکن گھر کو 2 چیزوں کی برکت سے سونا مت بدلو. ایک، گھر میں نمازوں کا اہتمام ماں بہنیں کریں اور مرد بھی نفل نمازیں، سنت نمازیں گھر پر پڑھیں. فرض نمازوں کے لیے مسجدیں ہیں اور سنن اور نوافل کے لیے مکانات ہیں. تو مکان کے اندر سنتیں پڑھنا، عورتوں کو تو گھر میں ہی نماز پڑھنا ہے نا. سب کام چھوڑو، اذان ہو جائے اور نماز پڑھنے کے لائق ہیں. سب سے پہلا کام مصلی بچھانے کا کرو، اللہ کا حق ادا کرو، بعد میں شوہر کا بھی حق ہے وہ بھی ادا کرنا، کھانا پکانا ہے وہ بھی پکانا. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو لکھتے ہیں، میں نے اپنے گھر کی خواتین کو یہ کہہ دیا ہے کہ جب رمضان مبارک آئے تو کھانے کا نظام بالکل کم کر دو، پڑھنے کا نظام زیادہ کر دو. گھر میں ایک ایک خاتون 20 پارے روزانہ پڑھ لیتی، تلاوت کر لیتی. جب عورتیں اتنی تلاوت کر لیتی ہیں تو گھر کے جو علماء ہیں وہ کتنی تلاوت کرتے ہو. شیخ سے تو بات کرنا مشکل. تہجد میں کھڑے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی، تہجد ختم ہوتے ہی سحری میں 2-3 لقمے لیے اور فوراً جو ہے پھر قرآن کریم لے کر بیٹھ گئے. جیسے ہی اذان ہوئی سنت پڑھی، سنت کے بعد فوراً نماز پر کھڑے ہو گئے. نماز کے بعد پھر اوراد وظائف میں لگ گئے. ایک آدمی ملنے کے لیے آیا تھا، پرانا دوست تھا، کب ملیں گے یہ اٹھیں گے کب کا کہہ نہیں سکتے کب اٹھیں. وہ دوپہر تک ٹھہرا. دوپہر کو حضرت پھر جو ہے قرآن کے اندر مشغول ہو گئے. بھئی یہ قرآن پڑھنے ابھی ڈسٹرب نہیں کر سکتے. پھر عصر کا وقت ہوا، پھر نماز میں لگ گئے. نماز کے بعد لوگوں کا قرآن سننے کے لیے بیٹھ گئے. بھئی ان کا یہ حال کیا ہے؟ تو کہ رمضان میں ان کا حال یہ ہے. ایسا ہی ہوتا ہے، مشکل سے ملتے ہیں کسی کو. ہم لوگ رمضان میں بالکل فری ہو جاتے ہیں، آٹو پہ بیٹھے ہیں، بات ہو رہی ہے، گپ شپ ہو رہی ہے. عورتیں بیچاری کچن کے حوالے ہو جاتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ یہ جنت کا دروازہ ہے، اس میں سے نکلتی نہیں. کیا کریں؟ تمہیں شوہر کو سموسا چاہیے، بغیر سموسے کے تو اس کا روزہ کھلتا نہیں. سب وقت سموسوں میں اور بھجیے تلنے میں اور اسی میں گزارا. اپنے اوقات کو دین کے لیے لگاؤ، نمازوں میں لگاؤ، عبادات میں لگاؤ، کثرت سے تلاوت کرو، گھر نورانی ہو جائے گا. فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان بننے سے بچانا ہے تو گھروں میں نماز کی پابندی کی جائے.
ابھی کورونا کے زمانے میں گھروں میں بھی الحمدللہ نماز ہوئی، اور ہمارے سب حافظوں کو قرآن سنانے کا گھر گھر کے اندر موقع ملا، اور گھر کی خواتین کو بھی قرآن کریم سننے کا اور تراویح میں قرآن کریم پڑھنے کا موقع ملا۔ ہے یہ آزمائش، لیکن ہمارے لیے ایک انعام بن گئی۔ بھئی پاک صاف رہا کرو، خوب ہاتھ دھویا کرو، تو ہم کو تو 5 دفعہ وضو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور پھر اوابین پڑھے تو اس کے لیے وضو، پھر چاش پڑھے تو ان کے لیے وضو، پھر جو ہے تہجد پڑھے تو اس کے لیے وضو، پھر اشراق پڑھے تو اس کے لیے وضو۔ دن بھر کتنا دھوئے گا اپنا ہاتھ، اس کو انشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور ناک میں پانی خوب چڑھایا جائے تو ناک کے بانسوں کے اندر کورونا کا وائرس ہے وہ بھی نکل جائے۔ ہم کو تو طریقے بھی اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے بتا دیے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مرتبے کے انصاری صحابی، ان کا معمول تھا تہجد میں قرآن کریم پڑھنا، کثرت سے قرآن پڑھتے، سب صحابہ کرام کا معمول تھا کثرت سے قرآن کریم پڑھنا۔ شغف ان کو اتنا، کسی طرح چھوٹتا نہیں قرآن کریم۔ ہم نے اصل میں اپنے تاک دل کے جو ہیں وہ دنیا سے اتنے جوڑے ہیں کہ قرآن سے قریب نہیں ہوتے۔ یہ دنیا سے تھوڑے تاک کاٹ کر قرآن سے جوڑ دو تو روشنی ہو جائے گی گھر میں۔ ایک صحابی امام تھے، وہ امام صحابی جو ہیں جب نماز پڑھاتے تھے تو ہر رکعت میں قرآن کی تلاوت کے بعد قل هو اللہ احد پڑھو، ہر رکعت۔ تو مقتدیوں نے اعتراض کیا، مقتدی تو اعتراض کرنے کے علاوہ ان کا اور کام ہے بھی کیا ہے؟ جتنا بھی نزلہ اترتا ہے گھر کا، پر باہر کا، اندر کا، بزنس کا، وہ بیچارہ امام شکار ہو جاتا ہے۔ ارے امام کی قدر کرو، 25,000 سے کم امام کو تنخواہ مت دو تو تمہارا ہر بچہ عالم بنے گا اور مدرسے آباد ہو جائیں گے۔ اب وہ سوچتا ہے کہ 5 کماؤں گھر ہے، 5 گھر میں دینے کے ہیں، 10 میں گھر کیسے چلائے گا؟ اقتصادی اعتبار سے سوچو بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہم کو مال دیا ہے تو اپنے اساتذہ جو ہیں ان کا حال پوچھو، ان کا خیال رکھو، ان سے معلوم کرو گھر کا کیا حال چل رہا ہے، کیا نہیں چل رہا ہے۔ ہم اپنے گھر کا خیال رکھتے ہیں تو ان کا بھی خیال رکھتے۔ تو خیر مقتدیوں نے اعتراض کیا کہ یہ آپ ہر رکعت میں قل هو اللہ احد کیوں پڑھتے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو قل هو اللہ احد پڑھا تھا، તમારાથી થાય તે કરી, હું કઈ પૈસા લેતો નથી ઇમામતના, હું તો મફતની અંદર ઇમામત કરાવું, તમારે જોઈએ તો હું નમાઝ પઢાવું તો કાલથી ચાલતો ખાઉં। लोगों ने समझाया कि नमाज तो हम तुम्हारे भी है, कहा कि તમે નમાજ એટલી હારી પઢાવો છો ને, ફાઇન નમાજ પઢો તમે, એટલે એ નમાજ તો તમારે પાછળ જ પડવી છે। આપણે કારણ અમને સમજાવો કે આ કુલ હુ અલ્લાહ અહદ કેમ પડો? એ તો પઢવાનો જ છું। اب یہ کیس آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ پہنچا۔ مقتدیوں نے جا کر شکایت کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلایا، بھئی یہ جو بات کہتے ہیں وہ صحیح ہے؟ اکثر ہمارا مزاج کیا، ایک طرف کی بات سنی اور فیصلے کرتے ہیں۔ فیصلہ 2 طرف کی بات سننے کے بعد عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، طرفداری کا فیصلہ نہیں کرنا ہے۔ اس لیے قاضی جو ہوتا ہے اس کو غصے کے وقت فیصلہ کرنے سے منع کیا کہ غصے کے وقت میں فیصلہ مت کر، ہو سکتا ہے غصے میں کہ یک طرفہ فیصلہ کر بیٹھے، جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی فیصلہ کر بیٹھے۔ اس لیے فرمایا کہ قاضی کو نہایت پرسکون اور پروقار اور پرعلم ہونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کو سنا، میں جلدی ختم کروں گا بات۔ کیوں بھائی ایسا کرتے ہو؟ تو
انہوں نے عجیب جواب دیا. انہوں نے کہا حضور یہ سورت کے اندر توحید کامل کا بیان ہے اور مجھے توحید سے اور اللہ کی وحدانیت کا اتنا عشق ہے کہ جب تک میں پڑھ نہیں لیتا مجھے لگتا ہے نماز ہی نہیں پڑھی ہے. اتنی محبت ہے تجھے اس قرآن کی چھوٹی سی سورت کے ساتھ, اتنی محبت ہے تو اب تو اس کا فائدہ اور اس کا نتیجہ بھی سنتا جا کہ یہ سورت تجھے جنت میں لے جا کے ہی چھوڑے گی. تو حسین ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو تلاوت کر رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں. اچانک دیکھا کہ آسمان کے اوپر جھرمٹ نظر آیا, ستاروں کا, روشنیوں کا, چراغوں کا سائبان نظر آیا. گھوڑا بدکنے لگا, نماز جلدی ختم کر دی. بھئی اسٹیشن پر ٹرین کھڑی ہے تو سورۃ الرحمن نہیں پڑھیں گے, انا اعطیناک قل هو اللہ پڑھیں گے. تو ٹرین آپ کا انتظار کرنے والی نہیں ہے کہ تم سورہ رحمان پوری کرو پھر وہ چلے. ہم کو قاعدوں کا پابند رہنا چاہیے. جو گورنمنٹ کا لا ہے اس کی خلاف ورزی بلا کسی وجہ کے نہیں کرنی. کوئی دلیل ہو آپ کے پاس, کوئی وجہ ہو تو الگ بات ہے. اب دیکھا کہ وہ سائبان اوپر چلا گیا. معاملہ کہاں جائے گا؟ حدیث میں فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ لے کر آئے اور رات کا وہ چراغوں والا واقعہ ذکر کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو تیرے قرآن کریم کے پڑھنے پر اللہ کی رحمتیں تیرے گھر میں اتر رہی تھی. اس سے پتا چلا کہ قرآن کریم رحمتوں والی کتاب ہے, نور والی کتاب ہے. ہمارے بچے بھی پڑھیں, ہمارے بڑے بھی پڑھیں. آج ہمارے چاروں نونہالوں کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے یاد کرنے کو قبول فرمائے اور ان کے سینے میں تادم حیات اس قرآن کریم کو باقی رکھے اور ان کے اساتذہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے والدین کے لیے جنت میں اونچے مقامات کا جو فضائل بیان کیے گئے ہیں وہ مقام اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو, رشتہ داروں کو نصیب فرمائے اور ہم سب اس خوشی کے موقع پر شامل ہوئے. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی قبول فرمائے اور ہماری بھی مغفرت کا یہ مجلس ذریعہ بن جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ذکر کرنے کے لیے حضرت امام صاحب کا حکم ہے. صرف لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے اور جب محمد الرسول اللہ کہا جائے تو ذکر پورا ہو جائے گا. اس کے بعد دعا ہو, دعا کے بعد روشنیاں جلا. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبان اے میرے الہ, لا الہ الا اللہ, 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 لا
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والزنا والربا يا الله يا رحمن يا كريم يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کوتاہیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما اے اللہ ہم نے دین سے غفلت کی تو حالات آئے ہیں اے اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما دے اے اللہ دین کے لیے ہمارے دل اور دماغ بیدار فرما دے اے اللہ دین کا ذوق شوق ہمیں اور ہماری اولاد کو دے دے اے اللہ قرآن کریم کا پڑھنے والا بنا دے قرآن کریم سے عشق کا تعلق عطا فرما دے اس کے ایک ایک حرف سے پیار دے دے اے اللہ گھر میں ماں بہنوں کو بھی اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما پڑھنے پڑھانے کا ماحول بنا دے مدارس کو آباد فرما دے جن بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا پہلے کیا تھا اس ادارے کو قبول فرما دامے درمے سخونے قدمے جن جن طرح سے اے اللہ تعاون کیا گیا اسے دارین میں قبول فرما کر بہترین بدلے عطا فرما اے اللہ اساتذہ کو قبول فرما ذمہ داروں کی محنت قبول فرما اے اللہ دنیا میں جتنے حفاظ ہیں ان کے سینوں کو قرآن کی تلاوت سے مرصع فرما مزین فرما اے اللہ بیماریاں اور وبائیں ہیں یا آزمائشیں ہیں اے اللہ کمزور ہے ہماری آزمائش نہ فرما کرم کی بھیک دے دے مغفرت کے فیصلے فرما دے اللہ تو راضی ہو جا اور اپنی رضا کے پروانے دے دے اللہ تو ہم سے خوش ہو جا اللہ تیرا شوق تیرا ذوق تیرا عشق تیری محبت تیرا پیار نصیب فرما اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما گھر میں ماں بہنوں نے ہاتھ اٹھائے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما اے اللہ آج کی مجلس کو اپنے فضل سے قبول فرما پورے مجمع کی مغفرت فرما امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اور اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما
برحمتک یا ارحم الراحمین. مسافہ نہ کرنا ہے.